پیارے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں خوف، وحشت اور بربریت کا دوسرا نام چنگیز خان ہے، جو کہ گوبی کے صحراؤں میں موت اور زندگی کی کشمکش میں سالوں تک لڑتا رہا۔ لیکن کسے پتا تھا کہ تاموجن نامی یہ لڑکا جو کہ غاروں، پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنی جان بچانے کے لیے مارا پھرتا ہے، ایک دن چنگیز خان کے نام سے قہر بن کر دشمنوں پر نازل ہوگا، یہاں تک کہ یورپ کے عیسائی بھی اس کے قہر سے بچ نہ سکے۔ جبکہ مسلمانوں کا تو یہ حال تھا کہ اگر ایک تاتاری 20 مسلمانوں کو پکڑ لیتا اور ان سے یہ کہتا کہ یہاں کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتا ہوں، تو یقین کریں وہ 20 کے 20 مسلمان وہاں بھیڑ بکریوں کی طرح خوف اور وحشت کے عالم میں کھڑے رہتے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں چند حقائق جانیں گے جو آپ کو یقیناً حیران کر دیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل مہران گبول کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، چنگیز خان نے خوازم شاہ کو شکست دینے کے بعد شاہ کے بہادر بیٹے سلطان جلال الدین خوازمی کو قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ ایک بار جلال الدین نے چنگیز خان کے لشکر کو عبرتناک شکست دی، جس کے بعد چنگیز خان نے بدلے میں خود حملے کا ارادہ کیا، لیکن راستے میں ایک بامیان نامی شہر نے منگولوں کا راستہ روکا، جہاں پر خونہ ریز مارکا ہوا۔ اسی جنگ کے دوران چنگیز خان کا ایک نوجوان پوتا تیر لگ جانے کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کے بعد خود چنگیز خان نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ خود حملہ کیا اور شہر کو فتح کر لیا۔ پیارے دوستو، چنگیز خان نے اپنے پوتے کا بدلہ شہر سے ایسے لیا کہ اس نے پہلے تمام انسانوں کو قتل کروا دیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے بامیان شہر کے تمام جانوروں کو ذبح کروا ڈالا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے وصیت کی تھی کہ اس کی قبر ایسی جگہ پر رکھی جائے جس کے بارے میں کسی بھی انسان کو علم نہ ہو۔ پیارے ویورز، منگولوں کی روایات کے مطابق ایک منگول قبیلے کی فوجی خدمات معاف کر دی گئی اور ان کی صرف یہی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ اس علاقے کی نگرانی کریں جہاں پر چنگیز خان کو دفن کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ان درختوں کے نیچے ہمیشہ خوشبو جلائی جاتی اور یہاں تک کہ اطراف کا وہ جنگل اتنا گھنا ہو گیا کہ دوسرے درختوں میں وہ بڑا درخت کہیں کھو گیا جس کے نیچے چنگیز خان دفن تھا اور اس کی قبر کا کوئی نشان نہ رہا۔ دوستو، چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، اگدئی خان اور طولوئی خان۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان 4 میں سے جوچی خان ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا، کیونکہ ان کی بیوی بورتا خاتون کو دشمن قبائل اٹھا کر لے گئے تھے، جسے انہوں نے 8 ماہ تک اپنی قید میں رکھا اور واپسی پر چنگیز خان کی بیوی بورتا خاتون امید سے تھی۔ جب چنگیز خان نے بورتا خاتون کو آزاد کروایا تو اس وقت جوچی کی پیدائش ہوئی، لیکن چنگیز خان جوچی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب بوڑھے چنگیز خان کو یورپ کی چراگاہوں سے اپنے اس بیٹے کی موت کی خبر ملی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی چنگیز خان کی بھی موت ہو گئی۔ پیارے دوستو، چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کروا کے ان کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے۔ لوگ اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ چنگیز خان اپنی ساری زندگی میں صرف ایک ہی آدمی سے ڈرا؟ اس مرد مجاہد کا نام تھا سلطان جلال الدین خوارزمی۔ دوستو، جلال الدین خوارزم کا شہزادہ تھا جو کہ بہت ہی بہادر اور جانباز تھا۔ اپنے باپ خوارزم شاہ کی شکست کے باوجود سلطان نے منگولوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ جلال الدین گوریلا وار کروا کے تاتاریوں کو ناخنوں چنے چبوا چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے ان کی بہادری سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ پیارے دوستو، سلطان جلال الدین اپنی پوری زندگی تاتاریوں سے لڑتے رہے۔ اس دوران سلطان کو کسی اسلامی سلطنت سے کوئی مدد نہ ملی، یہاں تک کہ خلیفہ بغداد نے بھی سلطان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین خوارزمی کہیں چلے گئے۔ اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان کہاں اور کس حال میں ہے۔ کئی سالوں تک ان کے متعلق کئی افسانے مشہور ہوتے رہے۔
کبھی یہ کہ وہ فلاں بستی میں درویش کے روپ میں دیکھے گئے، اور کبھی یہ سننے کو ملتا کہ وہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر تاتاریوں سے اپنی آخری جنگ لڑنے کے لیے جانبازوں کی ایک زبردست فوج تیار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، چنگیز خان نے ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ ہزاروں لوگوں کو اس نے جلال الدین سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کا سوراخ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن وہ کہاں تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کا پتہ آج تک کسی کو نہیں۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔